کے ساتھ اس طرف نہیں جائے بلکہ پوری تحقیق کرے کہ واقعی امام علیہ السلام ہی بلا رہے یا اس وقت دجال یا شیطان بلا رہا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد جانا ہے اور اپنے اوپر خطرہ مول نہیں لینا ہے. اس لیے انسان کو پوری ہوشیاری رکھنا ہے، جلد بازی سے بھی کام نہیں لینا. اگر بہت جلدی ہے انسان جو ہے پکے ایمان کے ساتھ ہے اور جیسی پہلی آواز آئے فوراً نکل گیا تو نکل گیا، وہ بچ گیا. لیکن جو بعد میں رہ جائیں گے اس کو پوری تحقیق کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہوگی کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو آوازیں امام علیہ السلام کی طرف سے آ رہی ہوں گے ایسی ہی آواز شیطان اور ایسی ہی آواز دجال نکالے گا، اور پوری دنیا میں اس کی آواز آ رہی ہے. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہوگی، اس لیے بہت احتیاط سے اس وقت کنفیوز ہونے کے ساتھ بہت ہی احتیاط سے تحقیق کر کے اس وقت نکلنا ہوگا، کیونکہ 313 تو پہلی آواز میں آئیں گے اور اس کے بعد 10,000 کا لشکر جمع ہوگا. جو پوری دنیا سے 10,000 کا لشکر جب جمع ہوگا تب جا کے امام علیہ السلام کی فوج وہاں سے حرکت کرے گی، اور جس جس علاقے سے امام کی فوج نکلے گی وہاں کے علاقے والے مکین جتنے بھی امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں گے اس فوج میں شامل ہوتے جائیں گے. اس طرح فوج بڑی ہوتی جائے گی اور امام علیہ السلام اپنا مرکز کوفہ بنائیں گے، جس طرح مولا علی نے اپنا مرکز کوفہ بنایا تھا. یہ تو ایک طرف کی بات ہے. دوسری طرف 313 افراد کون ہوں گے جو شامل ہوں گے؟ اس سلسلے میں آیت اللہ دستغیب شیرازی کہتے کہ میں جس وقت نجف اشرف میں جوانی کے اندر درس پڑھ رہا تھا اس وقت نجف اشرف میں ایک شور اٹھا کہ بھائی امام علیہ السلام 313 آدمی ان کو چاہیے، تو اتنے سارے مجتہدین، اتنے سارے مراجع کرام، اتنے سارے علماء کرام، اتنے سارے عرفاء حضرات اور ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود ہیں، اس کے باوجود اب بھی کیا 313 پورے نہیں ہوئے؟ تو آخر امام علیہ السلام کے پاس 313 کا معیار کیا ہے؟ یہ آواز نجف اشرف میں اٹھی. جب جو ہے بڑے بڑے علماء سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا اس کا معیار ہم نہیں بتا سکتے. حتیٰ مراجع کرام سے پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ معیار ہم نہیں بتا سکتے. اس لیے امام علیہ السلام سے جا کے خود ہی پوچھنا پڑے گا کہ یہ 313 کا معیار کیا ہو. تو اس زمانے میں امام علیہ السلام سے ملنے کا ایک طریقہ تھا کہ جو اس شہر میں سب سے مقدس آدمی ہے وہ 3 دن تک روزہ رکھے گا اور بہت تقدس کے ساتھ پوری رات جاگ کر کے عبادت انجام دے گا، اور امام علیہ السلام کو استغاثہ کر کے بلائے گا، جس کے نظر امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس وقت جو ہے امام علیہ السلام سے وہ سوال کریں گے جو بھی پرابلم ہو. یہ پرابلم یہ تھا کہ آپ کے پاس 313 کا معیار کیا ہے، وہ پوچھنے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا. نجف اشرف نے جو سب سے مقدس تھے 40 افراد کو پہلے انتخاب کیا گیا. 40 میں سے پھر کہا 5 افراد کو انتخاب کیا، 40 میں سے 5، پھر 5 میں سے ایک آدمی جس پر تمام کا اتفاق تھا کہ اس سے بڑا مقدس اور کوئی نہیں، اس کو جو ہے انتخاب کیا گیا کہ یہ آدمی جو ہے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرے گا اور فریاد کرے گا، استغاثہ کرے گا، اور 3 دن روزہ رکھ کر کے جب استغاثہ کرے گا امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے ذریعے سے پوچھواتے ہیں کہ 313 کا معیار کیا ہے. امام علیہ السلام خود جواب دیں گے. چنانچہ ان صاحب کے گھر پر گئے اور کہا کہ آپ کو سب لوگوں نے جو ہے مقدس ترین انسان تصور کیا اور مقدس ترین انسان قرار دیا، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور آپ کو امام کی خدمت میں استغاثہ کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اپنا آپ کو اتنا مقدس نہیں سمجھتا ہوں، آپ لوگوں نے انتخاب کیا وہ الگ بات ہے، میں تو اتنا مقدس نہیں. اور مقدس کی نشانی بھی یہی ہوتی کہ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سمجھا کرتا. چنانچہ اگر وہ کہتا کہ ہاں میں تو ہوں ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جو ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے. جو اپنے آپ کو تواضع خشوع خضوع ظاہر کرے گا وہی ہوگا مقدس انسان. چنانچہ کہا ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے، لیکن جو ہے سب لوگوں نے کمیٹی نے انتخاب کیا کہ آپ کو جو ہے مقدس انسان قرار دیا، آپ جو ہے وہ امام علیہ السلام کو استغاثہ کریں گے 3 دن روزہ رکھنے کے بعد. چنانچہ اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں تو میں ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو تو سب سے مقدس نہیں سمجھتا ہوں، میرے میں اتنی صلاحیت نہیں. کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے آپ ایسا کریں 3 دن روزہ رکھیں اور عبادت کی تو ویسی عادت ہوا کرتی، کہا عبادت کر رہے اور زیادہ جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین معیار پر 3 دن روزہ رکھ کر کے جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور امام کو استغاثہ بھی کرے. پہلے دن جب انہوں نے استغاثہ شروع کیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں دعا عبادتیں شروع کی، رات بھر عبادت کرتے رہے، امام کا انتظار کرتے رہے، امام علیہ السلام تشریف نہیں لائے.
دوسری رات بھی جو ہے اسی طریقے سے جو عبادت کرتے رہے لیکن دوسری رات بھی امام تشریف نہیں لائے. 3 رات کے اندر امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. یہ تیسری رات اور فائنل رات آ گئی. اب تو کہا یہ فائنل رات ہے، اس میں تو امام علیہ السلام ضرور آئیں گے. اس لحاظ سے جو بڑی شدت سے انتظار کرتے رہے اور بڑی شدت سے عبادت کرنے کا پہلے سے جو انہوں نے موڈ بنایا ہوتا کہ آج تو ویسے بھی عبادت کی ان کی تو ہمیشہ عادت تھی، لیکن جو ہے آج تو خاص توجہ تھی کہ آج تیسری رات فائنل رات ہے، امام سے ضرور ملاقات ہوگی اور اس کے لیے جو ہے ضرور جو ہے میں ایسی عبادت انجام دوں گا کہ جس کے نتیجے کے پورا الرٹ رہ کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں استغاثہ کروں گا، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت انجام دوں گا. یہ رات جو شروع ہوئی افطار کرنے کے بعد. اب اتفاق ایسا ہوا کہ اس تیسری رات کو ان کو نیند آنے لگ گئی. آپ کو پتہ ہے جو کام آدمی سوچتا ہے اس کو بالکل الٹا ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نیند آنے لگ گئی. انہوں نے بڑی کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ نیند نہ آئے، پھر جو ہے پھر بھی نیند آ رہی. نیند بھگانے کے لیے جو کوشش کر سکتے وضو کرنا، بار بار آنکھوں میں پانی ڈالنا، بار بار جو ہے سر کے اندر پانی ڈالنا، ادھر سے ادھر گھومنا، لیکن جو ہے نیند ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی. آج پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ آج رات جو ہے نیند جو ہے غلبہ کر رہی اور جو ہے نیند جان ہی نہیں چھوڑے. نیند پر نیند آئی جا رہی نیند میں، اور جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نیند آ ہی گئی، اپنے کنٹرول سے باہر ہو گئی، نیند آ ہی گئی. اب جو نیند میں سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہوں، کشتی دریا کے درمیان پہنچتی ہے اور دریا میں پہنچنے کے بعد کشتی ٹوٹتی ہے، اتنی بڑی بڑی موجوں کے درمیان سے ٹوٹ کر کے ایک مرتبہ پورے جو ہے تمام جو ہے وہاں کے پیسنجر جو ہے غرق ہو جاتے ہیں. ان کو جو ہے تختہ مل جاتا ہے، تختے کو پانے میں کامیاب ہو کے تختے کے ذریعے سے ایک سمندر کے کنارے پر جا کر ان کا تختہ لگا اور ان کی جان بچ گئی. اب جو ہے سمندر کے کنارے سے جان بچا کر کے جو باہر آئے تو ایک مرتبہ دیکھا لوگ سامنے لائن لگا کھڑے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں پھول کے ہار ہے. پھول کے ہار جو ہے ایک ایک آدمی آتا ہے مبارک ہو کر کے جو ہے گردن میں وہ پھول کے ہار ڈالتے جا رہے. دوسرا آیا، تیسرا آیا، سب لوگ جو ہے آدھا پھول کے ہار ڈالتے کہ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو. کہا کہ ماجرا کیا، میں تو جو ابھی سمندر سے نکل کر کے آیا ہوں، آپ لوگ جو ہے میرے گردن میں پھول ڈالے جا رہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو کسی نے کہا رہے ہمارے وہاں جو ایک سسٹم یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی نرینہ اولاد ہوتی، مذکر اولاد ہوتی، تو وہ بادشاہ بنتا ہے. لیکن اگر بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد و مذکر اولاد نہ ہو تو لڑکی ہونے کے نتیجے ہم لڑکی کو تو بادشاہ نہیں بناتے، بلکہ جو ہے ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ جو شہر میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اس کو ہم بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں اور اس لڑکی سے شادی بھی کر دیتے. تو تم جو ہے سب سے پہلے جو ہے شہر کے اندر آ گئے ہو، تمہارے ساتھ جو ہے وہ لڑکی کی شادی بھی ہو جائے گی اور تمہیں بادشاہت بھی اس کے بعد مل جائے گی. یہ جو ہے اس لیے ہم لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں. یہ تو کہا رہی تو بیٹھے بٹھائی جو بادشاہت بھی مل گئی اور شہزادی بھی مل گئی، دو جو چیزیں ایک کام ایک ساتھ ہو گئے. یہ تو بڑا خوش، یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا. چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد ہجلہ عروسی میں داخل ہوئے. اب ہجلہ عروسی میں داخل ہوئے تو اب جو ہے دلہن کو دیکھا، کیا چند آفتاب، کیا چند ماہتاب، اور کیا مکھڑا، اور کیا فیگر، اور کیا ان کا کاٹ و ڈاک. تو عجیب و غریب چیز تھی کہ وہ حیران و پریشان تھے کہ یہ جو ہے کیا چیز مجھے مل گئی. ایک دم جو ہے حیران و پریشان. ویسے بھی انسان جو ہے خوبصورت لوگوں سے بات کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے. چنانچہ اب بات کرنے میں جو مشغول ہوئے تو 10 منٹ گزرے. 10 منٹ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، ٹھک 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 ٹھک. کہا کون؟ کہا امام علیہ السلام نے ظہور فرمایا، آپ کو بلا رہے ہیں. امام علیہ السلام ظہور فرمایا، آپ تشریف لے آئیے. کہا بس امام علیہ السلام کا بس 10 منٹ میں بھی آتا ہوں میں. دلہن کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، 10 منٹ میں آتا ہوں. اب جو ہے 10 منٹ تو ایسے گزر گئے جیسے پتہ نہیں چھو منتر ہو گیا. 10 منٹ تو گزر ہی گئے، پتہ ہی نہیں چلا کب 10 منٹ گزرے. پھر جو ہے دروازے پہ دستک ہوئی اور کہا کون؟ کہا کہ جو ہے امام علیہ السلام نے آپ کو بلایا رہا ہے، آپ کا نام لے کر کے آپ کو یاد کر رہے ہیں اور جو ہے وہ آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے جلدی سے. کہا بس ابھی آیا، ابھی بس امام علیہ السلام کہ ابھی آ رہا ہوں. اب جو ہے ابھی آ کر کے جو ہے ایک مرتبہ باتوں میں مشغول ہو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب جو ہے باتیں وہ کرتے ہوئے گمو گے باتوں کے اندر. اب جو ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر جو ہے دستک ہوا اور یہ تھک تھک تھک. اور کہا کون؟ کہا کہ جو امام علیہ السلام آپ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں، آپ جلدی سے تشریف لائیں. کہا کہ بس آ رہا ہوں. بس اب امام علیہ السلام کو ابھی نکلا. اب یہ کہا وہ تو چلے گئے.
اپنے دل میں انہوں نے سوچا کہ امام علیہ السلام کو بھی اسی وقت آنا تھا کیا؟ امام علیہ السلام کو کیا اسی وقت آنا تھا؟ بس یہ جملہ سوچنا تھا کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھ کھل گئی. اب کہاں کا بادشاہ، کہاں کی شہزادی، کچھ نہیں، خواب میں ہی چیزیں دیکھ رہے تھے اور دیکھا کہ اپنے آپ کو نجس پایا رات کے 2 بجے. اور جو علماء نے کہا تھا کہ جب امام علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے تو چاہے رات کے 2 یا 3 بجے ہوں، ہمیں آ کے ضرور پیغام دی کہ امام علیہ السلام نے آ کے کیا پیغام دیا ہے. چنانچہ جس جگہ پر ان کو رکھا تھا، سارے علماء جو ہے ان نے چاروں طرف سے جو ہے مکان کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی یہ کمرے سے باہر آئیں گے ہم پوچھیں گے کہ امام علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا. اب رات کے 2 بجے دروازہ کھول کے باہر آ رہے ہیں. جب باہر آئے تو سارے علماء دوڑ کے آئے کہ ہاں بھائی امام سے ملاقات ہو گئی. کہا امام سے تو ملاقات نہیں ہوئی. کہا تو پھر کیا فائدہ، اتنی ساری زحمتوں کا فائدہ کچھ نہیں جب تک امام سے ملاقات نہیں ہوئی. کہا امام سے ملاقات تو نہیں، لیکن امام کا پیغام آ گیا ہے. کا پیغام آ گیا تو پیغام سنو. کا پیغام یہ ہے کہ میں اتنا مقدس، جو آپ کے نزدیک جو 40 افراد پہ 5 افراد اس میں سے سب سے مقدس مجھے چنا گیا تھا، میں امام علیہ السلام کے امتحان میں فیل ہو گیا. امام علیہ السلام نے مجھے 4 مرتبہ بلایا، میں امام کی خدمت میں نہیں گیا. بتائیں کہ میں اتنا مضبوط متقی پرہیزگار آدمی جو امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکا، تو 313 افراد امام علیہ السلام کو سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مالک اشتر جیسے چاہیے. ہم جیسے جو ہے خالی ظاہری متقی نہیں چاہیے، وہ واقعاً جو متقی و پرہیزگاری کے اندر اتنے راسخ ہوں، جو سلمان فارسی کی طرح ہو، ابو ذر کی طرح ہو، مقداد کی طرح ہو، اور جو ہے یہ مالک اشتر کی طرح ہو. یہ جو ہے ایسے افراد چاہیے. تب جا کر ایسے افراد کہا ہے. آپ کو ہارون مکی کا واقعہ یاد ہوگا کہ خراسانی نے آ کر جو امام علیہ السلام سے کہا، والا آپ قیام کیوں نہیں کہ چھٹے امام سے کہا پورا شہر، پورا ملک آپ کے جو ہے حمایت کے لیے تیار ہے، آپ کیوں تک قیام نہیں کر. ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد ہارون مکی جو امام کا جو ہے خادم تھا وہ آیا. آنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے کہا، پہلے اس خراسانی سے کہا تھا کہ بھائی یہ میں نے تندور جو ہے روشن کیا ہوا ہے آگ سے، اس کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ. خراسان نے کہا یہ کیا مولا، مجھے کہ آپ زندہ زندہ جلا دینا چاہتے ہیں. اور امام کی بات نہیں مانی، اس کو بٹھایا. ہارون مکی ہے، اس سے کہا کہ وہ تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ. اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا بھی نہیں، کچھ پوچھے، پورا بیک گراؤنڈ بھی نہیں معلوم. بس امام نے کہا ایسے ہی جو ہے ڈھکنا اٹھا کر کے ایک مرتبہ تندور میں چلا گیا. امام نے اوپر سے آ کر کے ڈھکنا بھی ڈھانک دیا. اب یہ خراسانی تل ملا رہا ہے کہ بھائی وہ تو جو ہے جل کے راکھ ہو گیا ہوگا بیچارے، کتنی حالت خراب ہو گئی ہوگی. اور جو ہے امام علیہ السلام بڑے مزے سے بات چیت کرتے جا رہے ہیں. اور جو ہے اور پھر کہا خراسانی سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہارون مکی جیسے کتنے لوگ ہیں. کہا مولا ایسے تو کوئی بھی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو بولے بغیر جو ہے سوچے سمجھے آگ کے اندر کود پڑے، ایسا کوئی نہیں ہے. کہا جا کر کے اب دیکھو ہارون مکی کیا. دیکھا کہ ہارون مکی تو بالکل آرام سے کھیل رہے تھے. آگ تھوڑی تھی، وہ تو یہ آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے، گل و گلزار. جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے معجزہ پیش آیا تھا، ہارون مکی کے لیے بھی یہ معجزہ پیش آیا. امام کی اطاعت. آغا ابو الحسن اصفہانی ہمارے ان مراجع کرام میں سے جو حال ہی میں آخوئی سے پہلے انہی کی تقلید کی جاتی تھی. یہ وہ خوش قسمت مراجع میں سے کہ جن کو زمانے کے امام نے خود اپنے ہاتھ سے 4 خط لکھے. کوئی شیعہ تاریخ کے علماء مراجع میں سے نہیں ہیں کہ جن کو خود امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے خط لکھے ہو. ایک تھے شیخ مفید، ان کو بھی 1 آدھ خط آیا تھا، لیکن یہ آغا ابو الحسن ان کی بھی وجہ وہی تھی جو آغا ابو الحسن اصفہانی کی وجہ تھی. ان کو خط آیا اور 4 خط میں پہلے خط کے اندر جو جملہ تھا وہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. 2 خط کے جملے ہیں. دیکھیے کہ امام کا سپاہی کون ہوتا. آیت اللہ العظمیٰ آغا صافی گلپاگانی ان کی زیارت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا امام کا سپاہی وہ ہوتا ہے جو آج بھی امام کے ظہور سے پہلے بھی جو بھی گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارتا ہے، واجبات کی پابندی کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، وہ آج بھی امام کا سپاہی ہے. ظہور کی ضرورت نہیں ہے امام کی، خالی واجبات کی پابندی کرے، حرام سے بچے اور گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارے، یہ امام کا سپاہی ہے. اسی الفاظ میں امام نے بھی وہاں پر فرمایا.
پہلا جو ہے جملہ، پہلا خط میں امام علیہ السلام کا جو خود امام زمانہ کا جو خط آیا اس کے اندر لکھا تھا کہ گھبراؤ نہیں، نحن ننصرک ان کنت تنظرین، اگر جو ہے تم ہمارا انتظار کرنے والے ہو تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایسے جنگی حالات پیش آ گئے تھے، جنگ عظیم دوم چھڑ گئی تھی اس لیے، اور اس کی وجہ سے لوگ پیٹرول پر دوڑ رہے تھے، اور جب جو جنگ پیش آتی ہے تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ جو آخری زمانے کی نشانی ہے کہ جنگ کے اندر لوگ مارے جائیں گے، وہ سمجھنے لگتے ہیں، اس کے نتیجے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے امام ہوتے ہیں، وہ اپنی امامت کا دعویٰ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ زمینہ ختم کرنے کے لیے امام نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا اور اس فتنے کو دباؤں گا کہ جس کے اندر جو ہے امام جھوٹے جو ہے ظاہر ہو سکے، اس کو جو ہے دبانے کا طریقہ امام نے بتایا۔ ان کنت منتظرین، کہا کہ اگر تم ہمارا انتظار کرنے والے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مومن تو وہی ہوتا ہے کہ جو امام کا انتظار کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شاید جو ہے ابو الحسن اصفہانی جو ہے اسی مطلب کو پوچھنے کے لیے امام کو دوبارہ خط لکھتے، اس کا جواب آتا ہے دوسرا جو ہے خط امام زمانہ کا آیا، اور اس کے اندر جو ہے لکھا تھا کہ وہ منتظرین کون ہیں؟ ہم تو منتظرین اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، آپ کے پاس منتظرین کا معیار کیا ہے؟ جو انتظار کرنے والے ہیں ان کا معیار کیا ہے؟ اس وقت جو امام علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان کی: من یکون سرہ فلیعمل عملا صالحا ولیعمل بالتقوی ومحاسن الاخلاق۔ یہ 3 چیزیں بیان کی کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہمارے قائم کے لشکر میں شامل ہو سکے، اس کو 3 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلے یہ کہ نیک اعمال انجام دے، یعنی واجبات کی پابندی کرے، ولیعمل بالتقوی، اور اس کو چاہیے کہ تقوی والی اور شرافت والی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارے، نہ گناہوں سے بچ کر کے جو چلے، ومحاسن الاخلاق، اور اخلاق کو اپنے بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے اخلاق بنانے کی کوشش کرے۔ فہو منتظرون، کہتے ہیں یہ لوگ جس میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں، یہی لوگ تو جو ہمارا انتظار کرنے والے ہیں۔ انتظار کرنے والے یہ 3 معیار ہو تو امام کا انتظار کرنے والے، ورنہ انتظار کرنے والا نہیں، وہ اپنا خام خیالی میں سوچتا ہے کہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وہ انتظار نہیں کرا، وہ غلط فہمی میں شکار ہے، ان کو غفلت ہو گئی، ان کو جو ہے توجہ نہیں کہ در حقیقت انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ واجبات کی پابندی کرے، حرام سے بچے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ یہ کام جو کر رہا ہے تو وہ در حقیقت امام کا انتظار کرنے والا ہے، اور وہ در حقیقت امام کا سچا سپاہی بنے گا، امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو کے امام علیہ السلام کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ جام شہادت بھی نصیب کرے گا، اس کو سارے درجات بھی نصیب ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بھی منتظرین کے تمام صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو پروردگارہ معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔